الرحیم وہو لمحدث تو مبتدا تھا اور اس کی خبر آئی ضربتن، یعنی تیمم محدث کے لیے جائز ہے. تو تیمم ہے کیا؟ وہ تیمم ایک ضرب ہے. ضرب چونکہ حدیث پاک میں یہی لفظ آیا ہے، وارد ہوا ہے، اسی مناسبت سے حضرت مصنف نے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا، اسی کو اختیار کیا. ورنہ وضع الید علی الارض یا علی التراب یہ بھی ہو سکتا تھا، کوئی حرج نہیں تھی اس میں. ضربۃ لمسح وجہی، ایک ضرب کو مانے دونوں ہاتھ مارنا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے. تو ایک ضرب تو لگائے گا اپنے چہرے کے مسح کے لیے، ایک ضربہ مارے گا، ٹھیک. وضربۃ لیدیہ مع مرفقیہ، اور دوسرا ضربہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، ٹھیک ہے. ولا یشترط ترتیب، اور یہاں ترتیب شرط نہیں ہے ہمارے نزدیک، یعنی احناف کے نزدیک. جیسے وضو میں ہمارے یہاں ترتیب شرط نہیں تھی، امام شافعی کے یہاں تو ترتیب اور نیت دونوں چیزیں فرض تھی نا. تو ان کے یہاں جیسے وضو میں ترتیب فرض ہے، ویسے تیمم میں بھی کیا ترتیب فرض ہے؟ تیمم میں پہلے چہرے کا مسح کرنا، اس کے بعد پھر ہاتھ کا. اگر کسی نے رٹ دیا تو ان کے یہاں تیمم نہیں ہوگا. والفتوى على انه يشترط الاستيعاب، لیکن فتویٰ اس پر ہے کہ البتہ استیعاب ضرور شرط ہے. ترتیب تو شرط نہیں ہے، مگر استیعاب جس حصے کا مسح کر رہا ہے اس پورے حصے کو گھیر لینا، اس پورے حصے پر ہاتھ پھرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے. حتی لو بقی شیء قلیل، حتیٰ کہ اگر معمولی جگہ بھی کوئی باقی رہ گئی ہاتھ پھرنے سے تو لا یجزی ہے، تو یہ کافی نہ ہوگا، جائز نہ رہے گا. والاحسن فی مسح ذراعین، چہرے پر مسح کرنے میں تو کوئی تفصیل نہیں، ظاہر سی بات ہے. ہاتھ یوں مارا مٹی کے اوپر یا پتھر کے اوپر، جو بھی جنس سے کوئی چیز ہے اس پر پتھر مارا، ہاتھ مارا اور اس کو یوں کر کے سنبھال کے، ہے نا. تو اب جو حصہ دھونے کا تھا، غسل کا تھا وضو کے اندر، اس پورے حصے کو اس پر ہاتھ پھیرنا ہے مسح کا. تو یہاں سے شروع ہوا تھا، تھوڑی کے نیچے تک تھا، یہاں دونوں کا، تو اب یہاں سے شروع کرے گا، اور کوئی ترتیب نہیں ہے کسی طرح، بس پورے چہرے کو گیا. ہاتھ پر مسح کیسے کرے گا؟ تو ہاتھ کے مسح کا طریقہ وہ بتاتے ہیں. والاحسن فی مسح الذراعین، اور ہاتھوں کے مسح کرنے میں احسن طریقہ، زیادہ عمدہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان یمسح الذراع الیمنی بالوسطی والبنصر والخنصر مع شیء من الکف الیسری مبتدئا من رؤوس الاصابع. ہاتھوں کے مسح کرنے میں عمدہ طریقہ، زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ کے ظاہر کو، دیکھیے ہاتھ کا یہ باطن ہے، یہ باطن ہے اور یہ ظاہر ہے، یہ پشت کہلاتا نا. تو اب جب یہ باطن ہے اندرونی حصہ، تو یہاں سے لے کے یہاں تک سب باطن، اور جب یہ پشت ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ سب پشت. تو کیا کرے؟ بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا مسح کرنا ہے. تو بائیں ہاتھ سے کیسے کرے؟ نہیں، دائیں ہاتھ کو کرے گا، دائیں ہاتھ کا مسح پہلے. تو دائیں ہاتھ کا مسح، یہ دانا ہاتھ ہے، اب یہ 3 انگلیاں لے، ایک وسطی، ایک بنسر، ایک خنسر. خنسر سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بغل والی بنسر، اس کے بغل والی وسطی، ٹھیک ہے. یہ مسبحہ بچی ہے نا، سبابہ، اور یہ ابہام. تو ان 3 انگلیوں کو لے، اور 3 انگلیوں کے ساتھ اتنا حصہ یہ ہتھیلی کا لے بائیں ہاتھ کا، اور دانے ہاتھ کی انگلیوں کے شروع سے یہاں یوں کر کے کریں. دیکھو یوں کر کے یوں لایا اور یوں کر کے یوں لے کے گیا. ابھی یہ انگلی اور یہ انگوٹھا الگ ہے، یہاں لے آیا، اور اس کے بعد پھر یہ انگلی بچی تھی، یہ انگوٹھا بچا تھا، اور یہ حصہ بچا تھا ہتھیلی کا، یہ یوں کر کے لایا. بہت حد تک سمٹ گیا. لیکن پھر بھی اگر رہ گیا ہے تو یوں کر کے کر لے، ٹھیک ہے. یہ تو دائیں ہاتھ کا مسح ہو گیا. بائیں ہاتھ کا مسح اسی طرح سے جیسے دائیں کا کیا، کہ دائیں ہاتھ کی خنصر، بنسر، وسطی اور ہتھیلی کا کچھ حصہ یوں لے، اور یوں کر کے یہی انگلیوں کے سرے سے بائیں یوں کر کے لے کر کے یوں لے جائے. اور یہ بچا ہے پورا حصہ اتنا، یہ یوں کر کے لائے، ہو گیا. اور پھر یوں کر کے، مطلب کوئی حصہ باقی نہیں رہنا چاہیے، ہوگا. ہاں، داہنے ہاتھ کا مسح بائیں ہاتھ کے وسطی اور بنسر اور خنسر مع شیء من الکف، کف الیسری، بائیں ہتھیلی کے کچھ حصے کو لے کر کے، ہے نا،
بائیں ہتھیلی کا کچھ حصہ آیا نا، ان تینوں کے ساتھ میں یہ حصہ آ گیا. مبتدئن من رؤوس الاصابع، کہاں سے شروع کریں؟ اصابع کے سے، رؤوس اصابع یعنی انگلی کو پورے سے بالکل یہاں کے شروع کریں. یہاں سے، یہ نہ کہ یہاں سے لے آئے، بلکہ انگلیوں سے شروع کریں اور پھر یہاں سے لائے یوں کر کے. تو یہیں سے شروع کرنا ہوا، یہیں پر ختم ہو جائے گا. رؤوس اصابع سے شروع کرتا ہوا لے جائے. ثم باطنھا بالمسبح والابہام الی رؤوس الاصابع، اور پھر اس کے بعد اس دانے ہاتھ کے باطن کا مسح کرے. یہ تو ظاہر کا مسح ہو گیا، پھر باطن کا مسح کرے. بالمسبح کس کے ذریعے؟ شہادت کی انگلی کے ذریعے بچی تھی، شہادت کی انگلی، والابہام اور ابہام کے ذریعے. الی رؤوس الاصابع، پھر کہاں تک لے کر آئے؟ جہاں سے شروع کیا تھا، یہاں سے شروع کیا تھا یہیں تک، تو پھر یہاں لے کر کے آئے. ایسا نہیں کہ یہاں سے لے کے جائے اور پھر یہاں یوں کر کے لے کے آئے، نہیں، یہاں سے لے جا کر کے اور پھر یہاں آئے. تو یہیں سے شروع کرے رؤوس الاصابع سے اور رؤوس الاصابع پر ختم کرے. ھذا یفعل بالذراع الیسریٰ، اور یہی طریقہ بائیں ہاتھ کے مسح میں اختیار کرے. جیسے دائیں ہاتھ کا مسح کیا اس نے، ویسے ہی اب دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے. ثم اذا لم تدخل الغبار بین اصابعہ فعلیہ ان یخلل اصابعہ، پھر جب اس غبار اصابع کے درمیان ان گھائیوں میں اگر غبار داخل نہیں ہوا ہے، اگر یوں کر کے ہاتھ مارا تھا اور اتنا غبار تھا، اتنی گرد تھی کہ وہ گھائیوں میں چلی گئی، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر غبار ان گھائیوں میں نہیں پہنچا ہے، انگلیوں کے اندر نہیں پہنچا ہے، تو خلال کرے. اب خلال یوں کر کے کر لے گا، یوں کر کے، اور پھر یہ خلال کر لیں. اور اگر غبار انگلیوں کے درمیان نہیں پہنچ پایا ہے تو اس پر ضروری ہے کہ وہ انگلیوں کا خلال کرے. اب ایسی صورت میں یحتاج الی ضربۃ ثالثۃ لتخلیلھا، وہ تیسرے ضربے کا ضرورت مند ہوگا، تیسرے ضربے کی ضرورت ہوگی. کس کے لیے؟ انگلیوں کے خلال کرنے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ امام محمد کا قول ہے. فتویٰ اس پر ہے کہ الگ سے تیسرا ضربہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں جو کچھ ہاتھوں میں ہے بس وہ، چاہے وہ غبار لگی ہوئی ہاتھ میں ہو یا نہ ہو. علی کل طاہر متعلق بضربۃ، ضربہ یعنی ہاتھ مارے، چہرے کا مسح کرے، ہاتھوں کا مسح کرے. کس چیز پر ضربہ مارے؟ علی کل طاہر، ہر پاک چیز پر، ہر پاک چیز پر. یہ متعلق ہے ضربہ سے، یعنی کہیں بھی ایسا نہیں جہاں چاہے وہیں ہاتھ مار دے، بلکہ ہر پاک چیز پر. من جنس الارض، اور وہ پاک چیز پہ کیسی ہو؟ جنس ارض سے ہو. اگر جنس ارض سے نہیں ہے تو مسح نہیں ہوگا، تیمم نہیں ہوگا. جیسے مٹی ہے، بالو ہے، پتھر ہے، یہ سب جنس ارض سے ہے. ریت وغیرہ نکلتا ہے، بالو نکلتا ہے، اس میں سیمنٹ وغیرہ بھی سب اسی سے ہے. وَقَذَا الْكَحْلُ وَالزَّرْنِي، اسی طرح سے سرما اور زرنی. پڑ ہڑتال، ہڑتال بھی ایک معدنی دھات ہے، وہ بھی جنس ارض ہی سے ہے، لہذا اس پر بھی مسح کر سکتا ہے، اس سے تیمم جائز ہے. سرما بھی کیا ہے؟ پسا وہ پتھر ہی تو ہے، تو وہ بھی جنس ارض سے ہے. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، اور رہا سونا اور چاندی، تو ان دونوں سے مسح جائز نہ ہوگا جبکہ یہ دونوں پگھلائے ہوئے ہوں اور صاف ستھرے ہوں. دیکھیے سونا چاندی بھی پہاڑ میں نکلتا ہے، اور جب پہاڑ ہے تو جنس ارض سے ہے. تو جب تک سونے چاندی کو پگھلایا نہ جائے، اسے صاف ستھرا نہ کیا جائے، تو اس پہ مٹی لگی ہوئی ہوگی، گرد لگی ہوئی ہوگی. تو اب بھی سونا نکلا ہے، پتھر ہی میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے جن سے ارض کی ابھی گرد وغیرہ اس پر لگی ہوئی ہے تو اس سے مت. لیکن جب سونے کو نکال لیا اور اسے پگھلا لیا، اس کا زیور بنا لیا یا اس کا سکہ بنا لیا، اب اس پر ہاتھ مارتا ہے تو مسح نہیں ہوگا، اس لیے کہ پگھلنے کے بعد اس کے اوپر جو غبار تھا وہ سب صاف ہو گیا ہمیں. اور تیمم کس سے کیا جاتا ہے؟ سونے چاندی سے نہیں بلکہ غبار سے، اور غبار پگھلانے کی وجہ سے صاف ہو گیا. فَإِن كَانَ غَيْرَ مَسْبُوقٍ، لیکن یہ سونا چاندی اگر پگھلائے ہوئے نہ ہوں، مختلطین بالتراب، بلکہ ان پر مٹی لگی ہوئی ہو، مختلط ہو مٹی کے ساتھ، تو یجوز ہو، تو ان سے مسح جائز ہوگا. ظاہر سی بات ہے اب بھی پتھر سے نکالا ہے، سونا چاندی الگ نہیں ہوا، پگھلائے نہیں گئے، تو مٹی اس میں ہے، تو اب اس پر بھی ہاتھ مار کر کے مسح کر سکتے ہیں. وَالْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِمَا غُبَارٌ، یوں ہی گیہوں سے، جو سے، یا اس کے علاوہ اور اناج وغیرہ ہیں، دالیں والے ہیں، یہ سب، ان سے بھی تیمم کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے ان پر، مگر کب؟ ان کانا علیہما غبار،
جب ان کو پر غبار ہو. ظاہر سی بات ہے گیہوں، دھان، چاول، دال وال یہ سب کھیت ہی سے تو نکلتے ہیں، اور کھیت میں کیا ہے تو مٹی مٹی ہے، تو جب تک ان کو صاف ستھرا نہ کیا جائے تو ان پر مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے اناج پر، تو جب مٹی لگی ہوئی ہے تو اس سے مسح کر سکتے ہیں. لیکن جب مٹی ہٹا دی گئی وہاں سے، ختم کر دی گئی، صاف ستھرے ہو گئے، دھلا گئے، تو اب اس پر مسح نہیں کر سکتے. تو ان گیہوں، جو دال چاول وغیرہ سب پر، یا جتنی بھی زمین سے نکلنے چیزیں، آلو ہے، کیا کہنا چاہیے، جتنی بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں نیچے نکلنے والی، گاجر ہے، مولی ہے، یہ سب، ان پر جب تک مٹی لگی ہوئی ہے آپ کر سکتے ہیں. اور جب دھلا کر صاف کر دیا ہے تو اس پر اس نے کا وہ جنس ارض سے نہیں ہے. اور گیہوں اور جو وغیرہ جتنے اناج ہیں اگر ان پر غبار ہے تو یجوز، تو اس سے تیمم جائز ہے. ولا یجوز علی مکان کان فیہ نجاست، اور ایسی جگہ پر تیمم جائز نہیں ہے جس میں پہلے نجاست تھی، وقد زال اثرها، اور اب اس کا اثر جاتا رہا، اب وہ نجاست کا اثر باقی نہ رہا. مع انہ یجوز الصلاۃ فیہ، باوجود اس کے کہ اس جگہ پر نماز جائز ہے مگر تیمم جائز نہیں ہے. جیسے یہ زمین ہے مثلا، اب یا باہر کی زمین لے لیجیے، باہر کی زمین ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی کتا پیشاب کر کے گیا یہاں پر، لیکن کتا پیشاب کر کے چلا گیا، اب دھوپ آئی، ہوا چلی، سب سوکھ ساکھ کے برابر ہو گیا، تو اس زمین کی پاکی کا حکم ہے یا ناپاکی کا؟ پاکی کا حکم ہے. دھوپ کی تپش سے سب زمین سوکھ گئی، وہ ہوا آئی جتنے طرح تو اڑا کے چلے گئے، تو اب زمین پاک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا بچھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ اسی پر نماز پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. کتنی سڑکوں پر نماز جنازہ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی گندگی نہیں ہے وہاں نظر آتی ہوئی تو وہ زمین کیا ہے؟ پاک ہے. چپل اتار کے آپ کھڑے ہو جائیے. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے زمین پہ، سڑک پہ ابھی کتے نے پیشاب کیا، کسی بچے نے پیشاب کیا، کوئی اور گائے بیل وغیرہ نے پیشاب کر دیا، تو جب تک تر ہے تو ناپاک ہے بلا شبہ. لیکن جب دھوپ سے صاف ہو گیا، سوکھ گئی، زمین خشک ہو گئی، تو اب وہ زمین کا حکم پاکی کا ہو گیا، وہاں آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص اس جگہ ضربہ مار کر کے تیمم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تیمم کرنے کے لیے یقینی طور پر اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. فتیمموا صعیدا طیبا، تم کس مٹی سے تیمم کرو؟ جو بالکل طیب ہو، پاک ہو. تو اس کی پاکی حکم الگ ہے مگر طیب ہونا الگ ہے. تو آپ ایسی جگہ پر تیمم نہیں کر سکتے جو پہلے ناپاک تھی. ہاں اگر اس جگہ کو دھو دھلا دیا ہے، برابر کر دیا ہے، اب سوکھ گئی ہو تو تیمم کر سکتے ہیں. لیکن اگر دھولا نہیں ہے اور صرف خشک ہونے سے ہی وہ پاک ہو گئی ہے تو نماز کی نہیں جائز ہے، تیمم کی نہیں جائز نہیں ہے. ولا یجوز بالرماد، اور تیمم رماد سے جائز نہیں. خاک سے، راکھ ہو جاتی ہے نا جل کر کے، تو راکھ سے تیمم جائز نہیں، اس لیے کہ راکھ ظاہر سی بات ہے لکڑی ہی کی ہوتی ہے. آپ لکڑی جلائیے، جل کر کے راکھ ہو جائے گی، یا اور کوئی چیز ہے، گوبر وغیرہ آپ جلاتے ہیں تو وہ بھی سب راکھ ہو جاتا ہے، تو راکھ سے تیمم جائز نہیں ہو. اس لیے راکھ جن سے ارض سے نہیں ہے بلکہ وہ جن سے شجر سے ہے، جن سے درخت سے ہے. لیکن یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد طرفین کے نزدیک ہے. وعن ما عند ابی یوسف، لیکن حضرت امام ابو یوسف کے نزدیک فلا یجوز الا بالتراب والرمل، ہمارے یہاں جن سے ارض سے جو بھی پاک چیز ہوگی اس پر تیمم جائز ہے. ہمارے نزدیک مطلب طرفین کے نزدیک. لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک تیمم صرف دو چیزوں سے جائز ہوگا، ایک تو تراب سے، ایک رمل سے. یا تو خود مٹی ہو وہ، اور یا بالو ہو، ریت ہو، تو اس سے تیمم جائز ہوگا. وعند الشافعی لا یجوز الا بالتراب، اور امام شافعی کے نزدیک رمل بھی نہیں، صرف تراب سے مسح جائز ہوگا، تراب سے تیمم جائز ہے، اس کے علاوہ سے نہیں. جن سے ارض کا ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ جو چیز جل جائے آگ میں جا کر کے، ٹھیک ہے، یا جو چیز پگھل جائے اور نرم ہو جائے، پانی کی طرح ہو جائے، ٹھیک، یا جو چیز زمین میں جا کر کے ختم ہو جائے، زمین کھا کے برابر کر دے، یہ تینوں چیزیں جن سے ارض سے نہیں ہو سکتی. جو چیز جل جائے، راکھ ہو جائے، جیسے لکڑی ہے، آپ نے آگ میں ڈالی لکڑی، جل کر کے راکھ ہو گئی، تو یہ جن سے ارض سے نہیں. جو چیز آگ میں جا کر کے پگھل جائے، پتلی ہو جائے، جیسے لوہا ہے، سونا ہے، تانبا، پیتل، چاندی، یہ سب بھی پگھل جاتی ہے، بالکل سیسا وغیرہ ہے، ان سے بھی تیمم جائز نہیں، اس لیے کہ یہ چیز پگھل گئی تو یہ جن سے ارض سے نہیں ہے. اور ایک وہ چیز جو زمین میں جا کر کے گل سڑ جائے بالکل ایک دم، ہے نا، زمین کھا جائے اسے، تو وہ بھی جن سے، جیسے اناج ہی ہے،
آپ گیہوں ڈال دیجیے، چاول ڈال دیجیے، زمین میں جا کے کیا ہو جاتے ہیں سب، یہ ختم ہو جاتے ہیں، بالکل زمین کھا جاتی ہے انہیں۔ تو جس چیز کو آگ جلا کر نہ راکھ سکے بنا سکے، نہ اسے پگھلا کر پتلا کر سکے، اور نہ اسے کھا سکے، یہ تینوں چیزیں کیا کہلائیں گی؟ جن سے، یہ تینوں چیزیں جن سے ارض سے نہیں، اور ایسا ہی نہ ہو تو وہ کیا ہے؟ جن سے ارض سے ہے۔ ولو بلا نقع وعلیہ، اور تیمم جائز ہے یا مسح کرنا جائز ہے یا ضربہ مارنا جائز ہے ایسی چیز پر جو جن سے ارض سے ہو، اگرچہ اس پہ دھول اور گرد نہ ہو۔ مثلا یہ دیوار ہے جن سے ارض سے ہے، مٹی ہے، زمین ہے، فرش ہے جن سے ارض سے ہے، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، آپ نے اسی پر مار دیا تو اب اس پر اگرچہ غبار نہ ہو، گرد نہ ہو، پھر بھی تیمم جائز ہے۔ لیکن آپ گدے کے اوپر مار رہے ہیں تو گدا تو جن سے ارض سے نہیں ہے، تو اس پہ بھی تیمم کر سکتے ہیں، مگر کب؟ جب اس میں اتنی گرد ہو۔ آپ نے یوں ہاتھ مارا، دیکھیں آپ اگر 4-6 مہینے بعد، 1 سال کے بعد اگر بستر کو ہاتھ لگائیے تو ہاتھ لگاتے ہی اڑتی ہے گرد؟ نہیں۔ تو اگر اتنی گرد ہے اس کے اندر کہ ہاتھ مارتی اڑی تو اس کو مطلب یہ گرد ہے اس میں۔ تو اب گدے سے تیمم نہ ہوا، کس سے ہوا؟ جو گرد اس کے اوپر جمی ہوئی تھی اس سے تیمم ہوا۔ تو گدا چونکہ جن سے ارض سے نہیں ہے اس لیے اس پر تیمم جائز نہیں ہو۔ ہاں اگر اس پر گرد ہے تو گرد چونکہ جن سے ارض سے ہے، یہ جتنی گرد اڑ کے آتی ہے زمین سے تو اڑ کے آتی ہے، تو اس سے تیمم ہو جائے گا۔ ولو بلا نقعین، اگرچہ یہ جن سے ارض سے جو آپ تیمم کر رہے ہیں وہ چیزیں بغیر گرد و غبار کے ہوں، پتھر ہے، صاف ستھرا پتھر ہے بالکل، مگر جن سے ارض سے ہے، تو اس پہ تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ وعلیہ، اور خود گرد و غبار پر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ نقع یعنی اس پر گرد و غبار نہ ہو تو، اور کسی ایسی چیز پر جو جن سے ارض سے نہیں ہے مگر غبار ہے اس کے اوپر، تو تیمم کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی گدا ہی بتایا، تو گدا جن سے ارض سے نہیں ہے مگر اس پر غبار ہے تو اس غبار سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو خود نفس غبار سے بھی تیمم کر سکتے ہیں، مسا اس پہ ضربہ مار سکتے ہیں۔ اے علی النقع، علیہ کی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، نقع کی طرف، یعنی خود غبار پر۔ فلو نکس دارن او ہدم حائطا او کالا حنطتا فاصاب وجهه وذراعه غبار لا يجزي حتى يمر يده عليه۔ فلو نکس دارن، اب اگر کسی نے کوئی مکان جھاڑا، جھاڑو لگائی، کبھی کی جھاڑو اتنی گندا ہوتا ہے، مکان کے جھاڑو لگاتے ہیں آدمی خود بھوت بن جاتا ہے، تو اب مکان جھاڑا، گرد و غبار وہاں سے اڑا اور اس کے چہروں پر، ہاتھوں پر گرد و غبار آ گیا، یا کوئی دیوار گرائی، دیوار توڑی، دیوار توڑنے میں بھی گرد اڑتی ہے، وہ گرد بھی چہرے پر آئی، ہاتھوں پر آئی۔ او کانا حنطتن، کالا، یا اس نے گیہوں وغیرہ تولا، گیہوں ناپا، جیسے ناج ہے، لوگ گیہوں ناپتے ہیں، ناپنے کا مراد گز سے ناپنا نہیں، پیمانے سے ناپنا، تو اب تول کر بکتا ہمارے یہاں گیہوں وغیرہ۔ اب اتنی تلائی اس نے کی، اتنی اٹھائی گئی، ادھر سے ادھر ڈالا، ادھر سے ڈالا، کہ اس میں جو گرد نکل رہی تھی اس کے چہرے پر بھی آ گئی، اس کے ہاتھوں پر بھی آ گئی۔ فاصاب وجهه، اور پھر وہ گرد اس دیوار سے اڑ کر، مکان سے اڑ کر، وہ غبار اس کے چہرے پر بھی پہنچا اور اس کے ہاتھوں پر بھی پہنچا، ٹھیک ہے، تو لا یجزی ہے، تو صرف غبار کا چہرے اور ہاتھوں پر پہنچنا کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ اس غبار پر ہاتھ نہ پھیرے۔ آپ نے گھر جھاڑا اور بالکل بھوت بن گئے، تو اب تیمم کی نہیں، الگ سے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کریں، اسی ہاتھ کو لے کر کے، اب ضرب مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو آپ کے چہرے پہ ہی وہ سب سارا خزانہ موجود ہے۔ اب آپ ہاتھ لیں اور ہاتھ لے کر کے بس یوں کر کے کھول لیں، گرد بھی صاف اور تیمم بھی، ہاں مگر جب چاہیں جب کر لیں، جب وہ سارے آزار موجود ہوں جہاں پانی پر قدرت نہیں ہے، اس صورت میں جب آپ کو تیمم کی اجازت ہے۔ تو تنہا گرد کا پہنچ جانا ہاتھوں پر یا چہرے پر یہ کافی نہیں ہے جب تک اس گرد پر وہ ہاتھ نہ پھیرے۔ آگے بات سمجھیں، مع قدرتہ علی الصعید، اور غبار پر مسح کرنا، تیمم کرنا غبار سے یہ جائز ہے باوجود مٹی پر قدرت ہونے کے۔ مٹی بھی رکھی ہے، آپ اس بھی مسح کر سکتے ہیں، لیکن غبار ہے، آپ نے غبار سے ہی مسح کر لیا تو بھی جائز ہے کہ یہ بھی جن سے ارض سے ہی ہے۔ بے نیت ادائی صلاۃ، مگر یہ تیمم کب کارگر ہوگا؟ جب ادائے نماز کی نیت سے تیمم کیا جائے گا، تب اس سے نماز جائز ہوگی۔ اور یوں ہی ہاتھ پھیر لیا، گرد تھی بالکل ایک دم، مگر بس کوئی نیت ویت کچھ نہیں تھی اور ایسے ہی ہاتھ پھیر لیا، جھاڑنے کی نیت سے ہاتھ پھیر لیا اور پورا ہاتھ سے ایک دم بالکل ایک دم، اور یا ذات یوں بھی کر لیا، تو سب کچھ کر لیا مگر پھر بھی تیمم نہیں ہوگا، اس لیے کہ نیت نہیں پائی گئی۔ تو تیمم کے کافی ہونے کے لیے، تیمم کے کارگر ہونے کے لیے ضروری ہے
کہ وہ تیمم ادائے صلاۃ کی نیت سے ہو۔ ادائے صلاۃ کیوں کہا سنیے آگے، فن نیت و فرض فی تیمم، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ نیت تیمم میں فرض ہے، ٹھیک ہے، وضو میں تو فرض نہیں تھی لیکن تیمم میں فرض ہے۔ وضو تو پانی سے ہوتا ہے، پانی تو ہے ہی طہارت کے لیے، تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو اس کا خلیفہ ہے نا، جب آپ نیت کریں گے تبھی اس سے طہارت حاصل ہوگی، بغیر نیت طہارت نہیں ہوگی۔ خلافاً لظفر، لیکن امام ظفر کا اس میں اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نیت فرض نہیں ہے، اگر یوں ہی تیمم کر لیا بغیر نیت کے بھی تو جیسے وضو بغیر نیت کے ہو جاتا ہے اسی کا یہ خلیفہ ہے، تو تیمم بغیر نیت کے ہو جائے گا۔ حتیٰ اذا کانا بہ حدثان، حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے ساتھ دو حدث لاحق ہیں، ایک وہ حدث جو موجب غسل ہے اور ایک وہ حدث جیسے موجب غسل جیسے جنابت، ٹھیک ہے، اور ایک وہ حدث جو موجب وضو ہے جیسے حدث اصغر، تو کسی شخص کے پاس دو چیزیں ہیں، دو حدث ہیں، ایک حدث اصغر بھی ہے اور ایک حدث اکبر بھی ہے۔ حدث اکبر جیسے جنابت، حدث اصغر مثلا استنجا کر کے آیا یا ری خارج ہوئی وغیرہ، تو یہ دونوں حدث موجود ہیں، تو ینبغی ان ینوی عنہما، تو اب اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ دونوں کی نیت کرے گا۔ فإن نوى عن أحدهما، اگر ان دونوں میں سے ایک کی نیت کی اس نے، چاہے حدث اصغر کی نیت کی یا حدث اکبر کی، تو دوسرے سے واقع نہ ہوگا، دوسرے سے کافی نہ ہوگا۔ مثلا جنابت بھی ہے اور حدث اصغر بھی ہے، اور ایک کی نیت کی اس نے، جنابت کی مثلا نیت کی ہے، تو جنابت کی نہیں کافی ہو جائے گا، وضو کی نہیں کافی نہیں، اور اگر وضو کی نیت کی ہے جنابت کی نہیں تو وضو کی نہیں کافی ہوگا، جنابت کی نہیں کافی نہیں ہوگا، تو نیت ضروری ہے۔ لیکن یکفی تیمم واحد عنہما، لیکن دونوں کی طرف سے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، اتنا تو طے ہے، یعنی ایک تیمم کیا اور جنابت کی بھی نیت کر لی اور حدث اصغر کی بھی، غسل کی بھی نیت کر لی، وضو کی بھی نیت کر لی، تو یہ ایک ہی تیمم دونوں کی نیت کافی ہوگا، مگر نیت دونوں کی کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کہ اگر فقط وضو کی بھی نیت کر لی ہے تو بھی تیمم ہو جائے گا۔ فلا یجوز، پتہ چلا کہ جنابت اور حدث اصغر دونوں کی نیت کرنے سے ہی وہ تیمم کیسا ہوگا، قابل ادائے صلاۃ ہوگا۔ فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، لہذا کافر کا وہ تیمم جو اس نے اسلام لانے کی نہیں کیا ہے اس سے نماز جائز نہ ہوگی۔ فلا یجوز تیمم کافر لاسلامہ، کافر نے اسلام لانے کی تیمم کیا تو یہ تیمم اس کا نماز کی نہیں کافی نہ ہوگا، نماز سے جائز نہ ہوگی۔ اے لا یجوز الصلاۃ بہذا التیمم عندہما، یعنی اس تیمم سے صاحب طرفین کے نزدیک نماز جائز نہ ہوگی، خلافاً لابی یوسف، لیکن امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ فعندہ یشترط لصحۃ التیمم فی حق جواز الصلاۃ ان ینوی قربۃ مقصودۃ، اس لیے کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ حق جواز صلاۃ میں تیمم کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت مقصودہ کی نیت سے تیمم کرے۔ قربت مقصودہ، عبادت مقصودہ، عبادت مقصودہ وہ عبادت ہوتی ہے جو بذات ہی خود عبادت ہو، کسی کے لیے وہ واسطہ اور ذریعہ نہ بنے، آلہ نہ بنے، جیسے نماز عبادت مقصودہ ہے، لیکن وضو عبادت تو ہے مگر مقصودہ ہے کہ یہ نماز کے تابع ہے۔ تو امام یوسف کی شرط کیا ہے کہ وہ تیمم ایسی قربت کی نیت سے، ایسی عبادت کی نیت سے کرے جو عبادت کیسی ہو، مقصودہ ہو، اور وہ مقصودہ عبادت سواء لا تصح بدون طہارت کالصلاۃ او یصح کالاسلام، اب یہ برابر ہے کہ وہ عبادت مقصودہ بغیر طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو، جیسے نماز عبادت مقصودہ ہے کہ نہیں، لیکن نماز کے لیے طہارت فرض ہے، بغیر طہارت کی نماز درست نہیں ہوگی، یا وہ بغیر طہارت کے ہی عبادت مقصودہ درست ہو، جیسے اسلام لانا، اسلام لانا یہ عبادت ہے، اور عبادت بھی کیسی، مقصودہ ہے، اہم سب سے پہلے یہی ہے، اس کے بعد ہی ساری عبادتیں کم کی ہوں گی، تو اسلام لانا بھی عبادت مقصودہ اور نماز پڑھنا بھی عبادت مقصودہ، لیکن نماز ایک ایسی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں، اور اسلام ایک ایسی عبادت مقصودہ ہے جو بغیر طہارت کی بھی صحیح ہے۔ آدمی پاک نہیں ہے مگر قبول اسلام کر لیا اس نے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو امام ابو یوسف کی یہاں شرط یہ ہے کہ اس نے نیت جو کی ہو وہ عبادت مقصودہ کی ہو، یہ عبادت مقصودہ خواہ عبادت مقصودہ ایسی ہو جو طہارت کے بغیر صحیح نہ ہوتی ہو، یا ایسی ہو جو صحیح ہو جاتی ہو، دونوں صورتوں میں ان کے یہاں جائز ہے، صحیح ہے۔ تو اب بتائیے جس
کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، عبادت مقصودہ کی نہیں کیا کہ نہیں؟ اور امام یوسف کی عبادت مقصودہ کی نیت کافی تھی، لہذا وہ اس تیمم سے نماز کو جائز قرار دیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ عبادت مقصودہ کی نیت ہو اور وہ عبادت بھی کیسی ہو جو بنا طہارت صحیح نہ ہو، لہذا اگر اسلام لانے نے تیمم کیا ہے تو وہ تیمم نماز کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو تیمم نماز کی نیت سے کیا ہے وہ تیمم کافی ہوگا نماز پڑھنے کے لیے۔ کہ عبادت مقصودہ بھی کون سی ہونی چاہیے؟ جو بغیر طہارت کے صحیح نہ ہو، لہذا اس سے اسلام والا تیمم نکل جائے گا، اس سے جائز نہیں ہوگا۔ کہ اسلام کی نہیں عبادت مقصودہ کی نہیں تو تیمم کیا اس نے، مگر یہ عبادت مقصودہ ایسی ہے جو بغیر طہارت کے صحیح ہے۔ وعندہما قربۃ مقصودۃ، لیکن حضرات طرفین کے نزدیک کون سی قربت ہونی چاہیے؟ قربت مقصودہ، یعنی عبادت مقصودہ، اور ایسی عبادت مقصودہ لا تصح الا بالطہارت، وہ عبادت مقصودہ کیسی ہو؟ طہارت کے بغیر صحیح نہ۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ مثلا سجدہ تلاوت ہے، نماز جنازہ ہے، یہ عبادت مقصودہ بھی ہے، اور ایسی عبادت ہے جو بغیر طہارت کی جائز نہیں، لہذا کسی نے اگر نماز جنازہ کی نے تیمم کیا اور پانی اسے اب بھی نہیں ملا ہے تو اس تیمم سے فرض نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ پڑھ سکتا ہے۔ کہ ایسی عبادت مقصودہ کی نیت سے اس نے تیمم کیا ہے جو عبادت بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہے۔ اس نے سجدہ تلاوت کی نے تیمم کیا پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور پانی ابھی تک نہیں ملا اور اسے فرض نماز پڑھنا اب، تو اسی تیمم سے وہ فرض پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت بھی عبادت مقصودہ ہے، اور کیسی عبادت ہے؟ جو طہارت بغیر صحیح نہیں ہے۔ فَإِن تَيَمَّمَ لِصَلَاةِ الْجَنَازَةِ اور سجدہ تلاوت، اب اگر کسی شخص نے نماز جنازہ کے لیے تیمم کیا یا سجدہ تلاوت کے لیے تیمم کیا تو یجوز بہذا التیمم اداء المکتوبات، تو اب اس تیمم سے، کون سے تیمم سے؟ ہاں، جو سجدہ تلاوت یا نماز جنازہ کے لیے کیا ہے، اس تیمم سے اداء مکتوبات بھی جائز اور صحیح ہے۔ وجہ وہی ہے کہ یہ دونوں عبادتیں مقصودہ بھی ہیں اور ایسی عبادت مقصودہ ہیں بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہے۔ وَإِن تَيَمَّمَ لِمَسِّ الْمُصْحَفِ أَوْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ، اور اگر کسی شخص نے مس مصحف کی نے تیمم کیا یا دخول مسجد کی نے تیمم کیا تو لا تصح بہ الصلاۃ، تو اس تیمم سے نماز جائز نہ ہوگی۔ دیکھیے مس مصحف بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت بھی عبادت اور قرآن کا چھونا بھی، قرآن کا دیکھنا بھی عبادت۔ تو قرآن چھونے کے لیے ظاہر سی بات ہے کسی نہ بے وضو کو اجازت نہیں قرآن چھونے، لا یمسہ الا المطہرون، تو اب وضو کی ضرورت ہے، اس نے قرآن چھونے کے لیے وضو کیا ہے، تو یہ قرآن چھونا عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ؟ غیر مقصودہ ہے۔ مقصود تو تلاوت ہے نا، چھونا تو مقصود نہیں ہے، لیکن آپ چھو کر ہی تلاوت کریں گے اگر ناظر خواہ ہے تو چھونا اصل مقصود نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت مقصود ہے۔ تو اب اگر کسی شخص نے قرآن چھونے کے لیے وضو کیا تو عبادت کی نہیں تو کیا، مگر عبادت غیر مقصودہ کی نہیں کیا۔ یا نماز میں جانا یہ بھی عبادت، مسجد میں جانا عبادت ہے، مگر مسجد میں جانا عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ عبادت مقصودہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ مسجد تو ایک ذریعہ ہے وہاں عبادت کرنے کے لیے، تو دخول مسجد اگرچہ عبادت ہے مگر عبادت غیر مقصودہ۔ مس مصحف عبادت ہے مگر عبادت غیر مقصودہ۔ اب اگر کسی شخص نے ان دونوں کاموں کے لیے تیمم کیا تو تیمم ضروری تھا، بغیر پاکی کے وہ قرآن چھو نہیں سکتا تھا، تو اب یا بے غسلہ تھا، مسجد میں جا نہیں سکتا تھا، مسجد میں جانے کے لیے اسے تیمم کیا، تو یہ دونوں چیزیں عبادت غیر مقصودہ ہیں۔ یہ عبادت غیر مقصودہ والا تیمم ادائے فرض کے لیے کافی نہ ہوگا۔ تو لا تصح بہ الصلاۃ، تو اس تیمم سے جو مس مصحف کے لیے یا دخول مسجد کے لیے کیا گیا اس سے نماز صحیح نہ ہوگی، لأنہ لم ینوِ بہ قربۃ مقصودۃ، اس لیے کہ اس وقت جو نیت پائی گئی ہے وہ کون سی نیت پائی گئی ہے؟ قربت غیر مقصودہ کی۔ لأنہ لم ینوِ بہ قربۃ، اس لیے کہ اس نے اس تیمم سے قربت مقصودہ کی نیت نہیں کی ہے۔ لیکن یحل لہ مس المصحف و دخول المسجد، لیکن مس مصحف اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور دخول مسجد بھی جائز ہو جائے گا، یہ الگ چیز رہی۔ وجاز وضوءہ بلا نیت، اور جائز ہے کافر کا وضو بغیر نیت کے۔ کافر نے اگر وضو کر لیا ہے نا تو بغیر نیت کے بھی اس کا وضو کافی ہوگا۔ ہاں، نماز کی نیت سے وضو کرے گا تو وہ کافی نہیں ہوگا۔ اسلام کی نیت سے وضو کیا
تو وضو کافی ہوگا. حتیٰ ان توضا بلا نیت، حتیٰ کہ اس نے بغیر نیت کے اگر وضو کر لیا، فاسلم، پھر اسلام لایا، تو جاز صلاتہ، تو نماز اس سے جائز ہوگی. کافر نے تیمم کیا ہے، نہیں وضو کیا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا ہے، نیت قربت کا بھی اہل ہی نہیں ہو، لیکن وضو کرنے کے بعد اسلام لے آیا. اب اسلام لا کر کے اس وضو کو نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز جائز ہوگی، نماز پڑھ سکتا ہے. تو جاز صلاتہ بہذا الوضو، اس وضو سے نماز جائز ہے. خلافاً للشافعی، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا یہ وضو کافی نہ ہو، سے نماز جائز نہ ہوگی. وہذا بناء علی مسئلۃ النیت فی الوضو، اور یہ مسئلہ جو مبنی ہے وہ وضو میں نیت کے شرط ہونے پر ہی مبنی ہے نا. بناء علی مسئلۃ النیت فی الوضو، وضو میں نیت والے مسئلے پر ہی یہ مسئلہ مبنی ہے. امام شافعی کے یہاں بلا نیت وضو نہیں ہو سکتا، اور کافر نے نیت کی ہے تو نیت کا اہل نہیں، لہذا بلا نیت ہوا. اگر نیت کر بھی لے تو نیت کا اہل نہیں حالت کفر میں، تو وہ وضو کیسا ہوا اس کا؟ بلا نیت ہوا، اور بلا نیت ان کے یہاں وضو کافی نہیں ہوتا نماز کے لیے، لہذا اس کا وضو بغیر نیت کے ہے تو یہ ان کے ہاں نہیں ہوگا. وَإِن تَوَضَّأَ بِالنِّيَّةِ، اور اگر اس نے نیت کر کے وضو کیا ہے منوی نہیں، فَأَسْلَمَ، اس کے بعد وہ اسلام لے آیا، تو فَالْخِلَافُ ثَابِتٌ أَيْضًا، تب بھی اختلاف باقی رہے گا، ثابت رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت اس نے نیت کی ہے وہ نیت کا اہل تھا تو نیت کافی نہیں ہوئی، تب بھی اختلاف ثابت رہے گا. لأن نیت الکافر لغو لعدم الاہلیت، اس لیے کہ کافر کی نیت لغو ہے، بیکار ہے، وہ اہلیت اس کے اندر ہے ہی نہیں، نیت کا اہل ہی نہیں. وإنما قال بلا نیت، اور یہ جو مصنف نے فرمایا کہ کافر کا وضو بلا نیت صحیح ہے، کافی ہے، یہ مبالغتاً فرمایا، یعنی فیصح وضو الکافر مع نیت بطریق الاولا. تو جب بلا نیت وضو اس کا کافی ہے تو مع نیت بطریق اولا، تو فیصح وضو الکافر، تو کافر کا وضو اگر نیت کے ساتھ ہے تو بطریق اولا صحیح ہوگا، کہ جب بلا نیت اس کا وضو کافی ہو گیا تو مع نیت بطریق اولا کافی ہوگا.